بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت پہلے ہی چاروں طرف سے گھر چکی تھی اور اسی میں ایک بہت ہی بڑا اعلان کر دیا پرویز الہی صاحب نے، یعنی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اختتام ہو رہا ہے اب اس حکومت کا باقاعدہ، اور وہ نظر آ رہا ہے۔ آج رات وزارت اعلیٰ کی، جس طرح کی وزارت اعلیٰ ہے حمزہ شہباز صاحب کے پاس، وہ آخری رات ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کل ان کا سورج، وزارت اعلیٰ کا سورج غروب ہو جائے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ ایسے کہ جناب پرویز الہی نے موقع دیکھتے ہوئے، یعنی لوہا گرم ہے تو چوٹ لگا دی ہے، اور وہ اجلاس جو 30 مئی کو پنجاب اسمبلی کا تھا وہ اب انہوں نے 22 مئی یعنی اتوار کے روز ہی طلب کر لیا۔ اتوار کے روز جس دن چھٹی ہوتی ہے، ان کے پاس آئینی اختیار ہے اور بطور اسپیکر اسمبلی وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا اور کیا وجہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اب آخری رات ہو سکتی ہے بطور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب کی؟ آپ دیکھیے کہ ایک طرف حمزہ شہباز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کس حیثیت میں آپ نے ریسٹ کروایا شیریں مزاری صاحبہ کو، اور اگر آپ نے ریسٹ نہیں کروایا آپ کے بقول تو پھر آپ رہائی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس طرح سے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھلتے ہیں اور رات بلا لیا جاتا ہے تمام عہدیداران کو، آئی جی سے لے کے سیکرٹری سے لے کے سب کو، اور کہا جاتا ہے کہ پیش کیا جائے شیریں مزاری صاحبہ کو، وہ عدالت میں ان کو لے کر آیا جائے، کہاں رکھا ہوا ہے بتایا تو جائے۔ اس سے نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں یا حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں یا نواز شریف ہیں؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہیں یا اسحاق ڈار ہیں؟ یہی کنفیوژن ہے کہ احکامات کون دے رہا ہے، کیونکہ مریم صاحبہ نے کہا کہ شیریں مزاری صاحبہ نے کچھ تو کیا ہوگا نا، کچھ تو کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا، ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، ماضی کی مثالیں دی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر بھی کچھ ہے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ ساری بات فوج پر ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت میں اس سب کے پیچھے یہی لوگ ہیں، لیکن مسئلہ ہوا کہ بیک فائر ہو گیا۔ وہی جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ حکومت بکھلائی ہوئی ہے، اور بکھلاہٹ میں اس طرح کی حرکتیں انسان کرتا ہے۔ بہت سے لوگ، آپ جیسے سمجھدار لوگ اور کچھ میرے جیسے جن کی کوئی اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت کو کیا ہو گیا، کیوں اس طرح کے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اصل میں جب انسان بکھلا جاتا ہے، دباؤ میں آ جاتا ہے، پریشر میں آ جاتا ہے، تو پھر ایسے فیصلے کرتا ہے۔ اب حمزہ صاحب کیوں جا رہے ہیں، کیوں یہ ان کی بطور وزیر اعلیٰ آخری رات ہو سکتی ہے؟ جن کو وزیر اعلیٰ مان ہی نہیں رہی تحریک انصاف، ویسے میں آپ کو بتا دوں، کہتے ہیں آئینی طور پر آپ وزیر اعلیٰ رہے ہی نہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ اب حمزہ شہباز کے تو حکم ماننے ہی نہیں چاہیے کسی بھی آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو۔ اب 25 منرف اراکین کو جب ڈی سیٹ کر دیا تو اب سب کو پتہ لگ گیا کہ میجورٹی نہیں رہی حمزہ شہباز کے پاس، کیونکہ انہوں نے تو لوٹوں کے ووٹ لیے تھے، ورنہ تو ان کے پاس میجورٹی تھی ہی نہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ صدر صاحب بھی ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمر چیمہ ہی گورنر ہے، ہٹانا یا کسی اور کو گورنر لگانا یہ تو دور کی بات ہے، عمر چیمہ ہے ہی گورنر۔ عمر چیمہ صاحب الگ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بھی عدالت چلے گئے ہوئے ہیں۔ تو حکومت صرف نام کی ہے، اور اپنی حرکتوں سے بھی ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے بھی بنوا سکتے ہیں کہ جناب آپ حکومت ہیں، وہ بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ آپ اپنا بچاؤ کرو، اپنی کھال مال آل یہ بچانا ہے، اور کچھ بھی نہیں، اور کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں کہ یہ پرویز الہی صاحب نے کیوں کیا۔ ایک تو انہوں نے دیکھا کہ میجورٹی ہے نہیں ان کے پاس، تو ابھی یہ کام کر دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ پرویز الہی صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کہیں گے تو آدھے گھنٹے میں یہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو وہ یہ کام کر رہے ہیں پوری مشاورت کے ساتھ۔ زرداری صاحب اس لیے بھاگے بھاگے گئے تھے چودھری شجاعت صاحب کے پاس، ابھی آپ نے دیکھا چودھری شجاعت صاحب کے پاس بھاگے بھاگے، کیونکہ آپ کو دونوں الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب نون لیگ کی طرف یا مخلوط حکومت کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ تحریک انصاف کی طرف آ چکے ہیں۔ اب زرداری صاحب گئے، اور موجودہ صورتحال میں اور تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، آپ خود سوچئے۔ ایک تو یہ کہ بھائی یہ نون لیگ خودکشی نہ کرے، تو اس لیے ان کو روکا جائے، حوصلہ دیا جائے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو کچھ نہیں ہوتا، مشکل فیصلے لے لو، کیونکہ ان کو بھی زرداری صاحب کو پتا ہے کہ آگے پتہ نہیں پھر وفاق میں ہمیں یہ وزارتیں ملیں، موجے ملیں نہ ملیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں سے تو یہ بھی کام جا رہا ہے، کیونکہ حمزہ رہے گا تو ہمیں پنجاب میں وزارتیں ملیں گی، پنجاب میں وزارتیں ملیں گی، اپنے کارکنوں کو کچھ خوش کر سکیں گے، کچھ نواز سکیں گے، اور پھر شاید کچھ پنجاب میں ہم کچھ گین کر سکیں، ورنہ تو صرف اب سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے، پیپلز پارٹی۔ تو وہ چودھری شجاعت صاحب کو جو بھی کہنے گئے، جو بھی سمجھانے گئے، جو بھی ریکویسٹ کرنے گئے، وہ بات نہیں بنی، اسی لیے ورنہ چودھری شجاعت صاحب اگر دباؤ ڈالتے تو پرویز الہی صاحب یہ کام نہ کرتے کہ اگلے ہی دن، ابھی اس دھچکے سے نہیں نکلے کہ ہمارا الیکشن کمیشن ہمارے بندوں کو ڈی سیٹ کر دے گا،
اس کی وجہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ جو ڈیفیکشن میں آئیں گے، جو لوٹے بنیں گے، جو منفر اراکین ہوں گے، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے الیکشن کمیشن کو بھی کرنا پڑا، ورنہ اس نے پہلے فیصلہ سنا دینا تھا، پھر اس نے فیصلہ مزید محفوظ کیا اور بعد میں سنایا. تو ایک تو وہ بات نہیں بنی. اب پرویز الہی صاحب نے بلا لیا ہے اجلاس، اور پھر اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب میجورٹی شو کریں، وزیر اعلیٰ اگر ہیں حمزہ بتائیں ان کے پاس 186 ہیں، تو پھر تو کام ہو گیا ختم، اور یہاں سے آغاز ہو جائے گا. ڈومینوز ایفیکٹ ہوتا ہے نا کہ جب یہیں سے کہانی ختم ہو جائے گی تو وہ وفاق میں بھی آپ کو جاتی نظر آ رہی ہے کہانی. جہاں حکومت میں رہتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں ہم حکومت نہیں کرنا چاہتے، پھر زرداری صاحب بھاگے بھاگے ماڈل ٹاؤن پہنچے ہیں اور پورے وفد کے ساتھ پہنچے ہیں، جن میں راجہ پرویز اشرف بھی ہیں اور ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی ہیں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. اور دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی جو ذاتی رہائش گاہ ہے ویسے تو، لیکن بہرحال سٹاف وہاں پر پھر سرکاری ہوتا ہے، تو ادھر مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ ان کے وزیر خزانہ وہی ہیں، چاہے ساگڈار صاحب ان کو گالیاں دیتے رہے، اور ایاز صادق صاحب تھے اور رانا ثناء اللہ تھے، یہ لوگ وہاں پر موجود تھے. تو اب مشاورت ہو رہی ہے کہ حوصلہ کریں، آگے بڑھیں. لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ آج رات تو جناب حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ آخری رات ہو سکتی ہے، جن کو وزیر اعلیٰ مانے نہیں جا رہا، اور اتنا بے بس وزیر اعلیٰ کہ مریم کہہ رہی ہے کہ ہاں کوئی وجہ ہوگی، وہ کہہ رہا جی میں رہا کر رہا ہوں. کس حیثیت میں؟ یہ بھی غیر قانونی قرار نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کس حیثیت میں کسی کی رہائی کا حکم دے سکتا ہے. پھر وہ کہتے رہے ہیں کہ جناب میری تو حکومت ہی نہیں ہے، حکومت ہوتی ہے کابینہ سے، کابینہ تو بنی ہی نہیں، تو کوئی وزیر ہی نہیں، اور اس سے پہلے ہی چھٹی ہو جائے. یہ بھی پہلا ہی انوکھا ہی واقعہ ہوگا. تو پرویز الہی صاحب نے بڑا زبردست پتہ کھیل دیا ہے اور پوری مشاورت کے ساتھ کھیلا ہے. پرانے سیاستدان ہیں، سپیکر ہیں، طاقت آج بھی ان کے پاس ہے، اور انہوں نے اجلاس بھی بلا لیا. اب وہ اجلاس بلا کر کہیں گے، کہہ سکتے ہیں کہ جناب آؤ ذرا میدان میں دکھاؤ نا کتنے بندے ہیں تمہارے پاس. وہاں میجورٹی ان کے پاس رہے گی نہیں. جو منحرف اراکین ہیں وہ ڈی سیٹ ہو چکے، وہ فارغ ہو چکے. پھر دوسری طرف جو فارغ ہوئے ہیں ان میں جو اقلیتی اور خواتین جو اسپیشل سیٹس پر آتی ہیں، یہ لوگ آتے ہیں، ان کی جگہ پر تحریک انصاف فوری طور پر نئے لوگ لے آئے گی. وہ بھی معاملہ ہے، اور اس طرح سے پھر تحریک انصاف اور قافلی کے پاس میجورٹی آ جائے گی. ادھر یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نون لیگ کے بھی کچھ لوگ منحرف ہو چکے ہیں، وہ میرا خیال ہے 5 ہے، تو وہاں سے بھی ان کی تعداد کم ہو جائے گی. وہ بعد میں ڈی سیٹنگ کا معاملہ الگ آ سکتا ہے. اگر وہ ووٹ نہیں ڈالتے تو ظاہر ہے یہ بھی ان کے خلاف جا سکتے ہیں کہ جی انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. لیکن ایک دفعہ تو پھر گئے نا، کہانی تو ختم. ان کو بھی پتا ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں، انہوں نے ہمیں دوبارہ اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں کرنا، کیونکہ تحریک انصاف نے تو ان لوگوں کو نکال ہی دیا ہے. تو ان کا مستقبل ہو سکتا ہے کہ اب نون لیگ کے ساتھ نہ ہو. تو وہاں بھی ایک کہانی بن رہی ہے. تو اس وقت حمزہ شہباز صاحب اگر جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف اور دل برداشتہ ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ جناب نواز شریف پہلے ہی میرے خلاف تھے، وہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اب میرے بیٹے کو بھی وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دیا. تو یہ پڑی ہے ساری حکومت. اگرچہ زرداری صاحب ایک آخری ایفرٹ کے لیے لگتا ہے کہ پہنچے ہیں کہ نہیں حوصلہ کرو، ہمت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ باقی ساری پارٹیز نے تو کہہ دیا. یہ ایک آخری کوشش ہے شہباز شریف صاحب کو کہنے کی کہ ہم ساتھ ہیں، اور چھوڑو نواز شریف کو. میں اس کو مناتا ہوں، نواز شریف تو مان نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا، صرف بدنامی آ رہی ہے، جلدی جلدی ختم کرو کیسز. وہ ختم کیا کرنے تھے، سپریم کورٹ بیچ میں آ گئی ہے. تو ہر طرف سے گھیرا تنگ ہے، اسی لیے اب سب کچھ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں پرویز الہی کا حوصلہ بھی کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ فلم تھی وہ بھی فلاپ ہو گئی اور کہانی ختم ہو گئی. وہ اب آج رات کے بعد صبح آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل نظر آ جائے گی. دیکھتے ہیں کہ اب صبح ہوتا کیا ہے. پرویز الہی صاحب اب کس طرح سے جو گیم اب ان کے ہاتھ آ گئی ہے. پہلے تو تشدد ہوا، سارا کچھ ہوا، نون لیگ بڑا کہہ رہی تھی اوہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، اب بھی کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس اب بھی میجورٹی ہے. میجورٹی ہے تو ذرا کانفیڈنس بھی نظر آئے، اعتماد تو نظر آئے. اتنا رو کے کیسے میجورٹی ہے، کل پتہ لگ جائے گا. میجورٹی شو کروا دیں اگر ہے تو. اللہ حافظ.